من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا محبوبنا وحبيبنا وطالبنا ومطلوبنا ملجانا ومأوانا مولانا وعولانا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي انہوں اچھی پڑھ لو تو نہ چلانا صرف خطاب سے بس عربی کو بل چوک لو دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کی سرکار دونوں عالم کی سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی
رات ہے چاندنی، رات ہے چاندنی، رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، سامنے جلوگر پیکرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے جلوگر پیکرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا، دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا، دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا، کچھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، کچھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی
رات ہے اور بچھنا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ محترم و معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے بالخصوص جن بچوں نے قرآن کریم ناظرے کی صورت میں یا حفظ کی صورت میں قرآن پاک کو پڑھا ہے، ان بچوں کو اور ان کے والدین کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بالکل مختصر وقت ہے، 1:15 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز کا بھی اعلان ہے، تو میں 1-2 باتیں مختصر وقت میں پیش کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا۔ میں نے آج کی رات کی نسبت سے بڑی مشہور و معروف سورہ پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جانا، ہم نے اسے، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اچھا پہلے ترجمہ سن لو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ۔ فرمایا شب قدر کے اندر ملائکہ اور ملائکہ کے علاوہ والروح حضرت جبریل اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر سلام، سلامتی لے کر، یا حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی عنایات یہاں تک تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کی صورت ہے۔ اچھا اب میں پہلا نقطہ پیش کروں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا۔ توجہ ہے، ہم نے، بولو ہم نے اسے نازل کیا۔ کسے نازل کیا؟ قرآن کو۔ نازل تو قرآن کیا ہے نا، تو کہنا تو چاہیے تھا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیکن قرآن نہیں کہا، فرمایا ہم نے اسے نازل کیا۔ ہم نے
اسے نازل کیا. وہ پروردگار ہے، مالک ہے، خالق ہے. کہہ سکتا تھا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، لیکن اس نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا. کیا مطلب؟ بتاؤں کیا مطلب؟ اللہ یہ درس دینا چاہتا ہے لوگوں، جو چیز مقرب ہو، پیاری ہو، عظمت والی ہو، توقیر والی ہو، شان والی ہو، اس کو نام سے نہیں پکارا کرتے. اس کو نام سے، یہ ادب ہے. وہ کہہ سکتا تھا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، لیکن اس نے نہیں کہا. اس نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. آؤ اس پر ایک دلیل قرآن سے دے دوں. آج شب قدر ہے، نزول قرآن کی رات ہے. قرآن سنو گے؟ قرآن سنو گے؟ قرآن کہتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ممبر پہ بیٹھنے والا خیانت کرے گا اگر عظمت قرآن بیان کرے، صاحب قرآن کی عظمت بیان نہ کرے، بات مکمل نہیں ہوتی. ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی عظمت کو بھی بیان کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ صاحب قرآن ہے تو قرآن ہے، صاحب قرآن ہے تو قرآن ہے، صاحب قرآن ہے تو رمضان ہے، صاحب قرآن ہے تو ایمان ہے. بلکہ اس سے اگلی بات کروں، ارے صاحب قرآن آیا تو ہمیں رحمان کا پتہ چلا. اگر حضور نہ آتے ہمیں خدا کا پتہ چلتا؟ بتاؤ. حضور آئے، آ کے اعلان کیا قل هو اللہ احد. محبوب کو کہا قل، اے محبوب آپ کہیے، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. قل کے بغیر نہیں بات ہو سکتی تھی؟ بتاؤ، ہو سکتی تھی نا؟ قل کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن قل کہہ کر اللہ نے بتا دیا مجھے حبیب کی باتیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں، مجھے حبیب کی باتیں بہت پیاری لگتی ہیں. برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، سنیوں کے ماتھے کا جھومر، انہوں نے کہا کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. فرمایا قل هو اللہ
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں او رب محمد است، میں تو رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے، وہ محمد کا رب ہے اس لیے میں اسے رب مانتا ہوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، اگر حضور نہ آتے قرآن آتا؟ بتاؤ، اگر حضور نہ آتے رمضان آتا؟ اگر حضور نہ آتے تو نہ زمین ہوتی، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ چنی، نہ چنا، نہ ای، نہ آ، نہ سکندر، نہ سلیمان، نہ ملائکہ، نہ رضوان، نہ جن، نہ انسان، نہ حور، نہ غلمان، نہ قاری، نہ قرآن، نہ مومن، نہ امام، نہ مسلم، نہ اسلام، نہ بحر، نہ بر، نہ خشک، نہ تر، نہ برق، نہ ثمر، نہ حجر، نہ شجر، نہ شمس، نہ قمر، نہ انا، نہ انت، نہ تو، نہ میں، نہ حیوانات، نہ جمادات، نہ پہاڑوں کی بلندیاں، نہ دریاؤں کی جولانیاں، نہ سمندروں کی گہرائیاں، نہ ولی، نہ ولایت، نہ غوث، نہ غوثیت، نہ قطب، نہ قطبیت، نہ ابدال، نہ ابدالیت، نہ اوتاد، نہ اوتادیت، نہ فصیح، نہ فصاحت، نہ بلیغ، نہ بلاغت، نہ صدور، نہ صدارت، نہ خلیل، نہ خلت، بلکہ نہ صدیق، نہ صداقت، نہ فاروق، نہ عدالت، نہ عثمان، نہ سخاوت، نہ حیدر، نہ شجاعت، نہ فاطمہ، نہ عصمت، نہ حسن، نہ ریاضت، نہ حسین، نہ شہادت، نہ نبی، نہ نبوت، نہ رسول، نہ رسالت، بلکہ فرمایا اگر تو نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر تو نہ ہوتا لولا کرما اظہرت الربوبیت، کتنے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیت، اگر حبیب پیارے تو نہ آتا۔ ایک شعر سنا دوں آپ کو، تے سنا بھی اس زبان دے جو تہاڈی تے میری پنجابی زبان سناؤ۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھیے کہ حضور آئے تو قرآن آیا، حضور آئے تو رمضان آیا، حضور آئے تو ایمان آیا، حضور آئے تو کائنات کو بنایا گیا، حضور آئے تو اللہ نے سورج کو روشن کیا، حضور آئے تو زمین کا بچھونا بچھا، حضور آئے تو اللہ نے کرسی بنائی، حضور آئے تو اللہ نے قلم بنائی۔ فرمایا محبوب عرش بنایا ہے تجھے بلانے کے لیے، عرش بنایا ہے تجھے بلانے کے لیے، کرسی بنائی ہے تجھے بٹھانے کے لیے، قلم بنایا ہے تجھے پکڑانے کے لیے، اور کائنات بنائی ہے تیری نعتیں پڑھوانے کے لیے۔ کائنات بنائی ہے تیری نعتیں پڑھوانے کے لیے۔ وہ نیازی نے اسی لیے کہا کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، ایک یار واسطے بولو لب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے، رب میں فلا سجایا نے، رب میں فلا سجایا نے سرکار، دل یاد نہیں بنایا جیڑا سبحان اللہ نہ کہے اللہ ہی پوچھے ہوں، دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے،
فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، ابھی میں انزلناہ بتا رہا، انزلناہ اسے نازل کیا، ابھی میں یہ بتا رہا، انا انزلناہ اسے نازل کیا۔ فرمایا جو چیز پیاری ہو، عظمت والی ہو، شان والی ہو، اس کا نام نہیں لیتے، اس کو ناموں سے نہیں پکارتے۔ لا تجہروا دعاء الرسول، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ او محمد اشرف گل سنو، او محمد نیاز گل سنو، او شفیق چودھری گل سنو۔ فرمایا خبردار، لا تجہروا دعاء الرسول، میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارنا۔ یا اللہ کس طرح پکارے؟ توجہ ہے میری طرف؟ یا اللہ کس طرح پکارے؟ تو نے کہا اس طرح نہیں پکارنا، نام نہیں لینا۔ تو اگر تیرے حبیب کو مخاطب کرنا ہو، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی ہو، تو پھر کس طرح پکاریں؟ کیا کہیں؟ فرمایا خبردار، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کی بارگاہ نہیں ہے، یہ کسی تمہارے تاجر کی بارگاہ نہیں ہے، یہ کسی وزیر اعظم کی بارگاہ نہیں ہے، یہ حبیب رب کردگار کی بارگاہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اگر میرے محبوب کی آواز سے آواز کو اونچا کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو اللہ۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے۔ اور مواجہ شریف پہ جائیں، آج بھی کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مواجہ شریف حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ سعادتیں ہمیں نصیب کی، اللہ بار بار سب کو یہ سعادتیں نصیب کرے۔ یقین کرو خدا کی قسم، زندگی وہی ہے جو حضور کے قدموں میں گزرے، حضور کے قدموں میں جو گزرے وہی زندگی ہے۔ کئی ایسے خوش نصیب آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے، ذرا تصور کرنا، جنہوں نے دیکھا ان کو تو پتا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تصور کرو۔ حاجی وہاں آنکھوں پہ پٹیاں باندھتے ہیں، حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اور جب دل میں خیال آتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس کم گردنی آیت جنید و بایزیدی جا، میں اور تو کیا یہاں تو جنید اور بایزید جیسے سر جھکا کے آ رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، ہم نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، آنکھوں میں آنسو۔ اور جب اس طرح آنکھیں اٹھتی ہیں تو سامنے حضور کا روضہ نظر آتا ہے۔ جب حضور کا روضہ نظر آتا ہے تو خدا کی قسم سارے غم بھول جاتے ہیں، اور عاشق وہاں کہتے ہیں میں نے ہر جرم کیا، جانے انجانے سے، میں نے ہر جرم کیا، جانے انجانے سے، سوڑیا ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے، میں نے ہر جرم کیا، جانے انجانے سے، پڑھو ذرا، میں نے ہر جرم
نے ہر جرم کیا، جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی، تیرا بل جانے سے پڑھو مل کے ذرا، میں نے ہر جرم یا اللہ اجلی رات کا سارا سارے آنو مدینے بلا کہ اٹھے جا کے حضور دی جاریاں دے کے جا کے پڑھئے، میں نے ہر جرم کیا، جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی، تیرا بل جانے سے میں نے ہر جرم کیا۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ ایک اور بات یاد آ گئی، سنا دو۔ پچھلی قومیں جب گناہ کرتی تھی نا تو ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا کہ اس گھر میں فلاں گناہگار ہے، اس گھر میں فلاں گناہگار ہے، اس گھر میں وہ ہے جس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ کوئی مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ان قوموں میں ایک ایک گناہ تھا، کوئی زانی تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی کم تولتا تھا، ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا۔ آج اس امت میں تمام گناہ ہے، ہمارے دروازوں پہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ ہمارے دروازوں پہ کیوں نہیں لکھا جاتا کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے؟ اس کا جواب مجھے پیر نصیر الدین نصیر نے دیا۔ تاجدار گولڑا، چراغ گولڑا، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کہ حاضروں ناظروں، تسی بھی کو سبحان اللہ، حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے، شکر کر وہ تیرے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، نو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ فرمایا لا ترفعوا، میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم، اگر آواز سے آواز اونچی ہوئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل غارت ہو جائیں گے، سب عمل ختم، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یا اللہ، تو نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس طرح نہیں بلانا جس طرح آپس میں بلاتے ہو، تو نے یہ بھی کہہ دیا کہ آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی، تو ہمیں یہ بھی فرما کہ ہم تیرے حبیب کو بلائیں کیسے؟ نہیں توجہ کی اللہ، تو نے یہ تو کہہ دیا کہ آپس میں جس طرح بلاتے ہو اس طرح نہ بلاؤ، یہ بھی کہہ دیا آواز بلند نہ کرو، تو پھر کہیں کیا یہ بھی بتاؤ۔ فرمایا آؤ میں سناتا ہوں، آؤ میں بتاتا ہوں۔ فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے حبیب کو رائنا نہیں کہنا،
قول انظرنا، جب بھی میرے حبیب کو پکارنا ہے کہنا ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے، قول انظرنا، یا رسول اللہ، اللہ نے لفظ ہی وہ لے کے آیا جو منافقوں کی زبان پہ چڑھ ہی نہیں سکتا۔ منافق نہیں کہتے یا رسول اللہ، منافقوں کی زبان پہ یہ لفظ آ ہی نہیں سکتا، رب وہ لفظ لے کے آیا۔ اس کا ترجمہ کر لے، کہا کہ ان کیا کرو کرم کی نظر ہم پر خدا را یا لا، کرم کی نظر ہم پر خدا را۔ شب قدر بھی ہوئے، تاک رات بھی ہوئے، تے مسجد سے بیٹھے ہو تے اینا سونا ذکر ہوئے تے پھر چپ کر کے بیٹھا رہے، تیری اپنی مرضی ہے نا، مل کے کہنا ذرا کرم کی نظر ہم پر خدا۔ گل سنو گل سنو گل سنو، سیاستداناں دے نعرے جو اسی مارنے ہیں جتھوں لبدا ہی ککھ نہیں ہے، اس حبیب دا نال ہے جنہیں وعدہ کیتا ہے ادو تک جنت چ نہیں جاواں گا جدو تک ایک ایک غلام نال نہ لے کے جاواں گا۔ محبوب کا وعدہ ہے اس وقت تک میں راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک اپنا ایک ایک غلام جنت میں نہ لے جاؤں۔ تے واجہ اونوں مارنا، پھر مل کے کہہ درا کرم کی نظر ہم پر خدا لا، کرم کی نظر ہم پر خدا۔ بڈھے بیمار ہونی، جوان ڈلا کیا کھلا، کرم کی نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ، وہ تمہارا میں تمہارا، تمہارا یا لا، وہ تمہارا میں تمہارا، تمہارا۔ لو جی گل ہو رہی سی انزلنا ہو، ہم نے اسے نازل کیا، یاد ہے؟ میرا کل 35-40 منٹ گزر گیا، انزلنا ہو پہ ہم پھر رہے ہیں۔ انزلنا ہو، ہم نے اسے نازل کیا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ انزلنا ہو، ہم نے اسے نازل کیا، کسے؟ قرآن کو۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اچھی بول سبحان اللہ۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب، لا ریب، اے وہ کتاب ہے جن اندر شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ارے جس حبیب پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بے مثل کتاب ہے۔ حبیب پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب وہ بے مثل کتاب ہے، تو جس حبیب پر نازل ہوئی ہے وہ حبیب کا مقام کیا ہوگا؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، حدیث نہیں پڑھ رہا۔ کوئی کہے کہ ضعیف ہے، نہیں، قرآن کی نص ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ بولو، اس کتاب میں کوئی شک کوئی شک نہیں ہے، تو جب کتاب بے مثل ہے تو حبیب کیسا مقام والا ہوگا؟
بس میں ایک دو آیت تبرک کے لیے پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں. تورات سے پوچھئے، انجیل سے پوچھئے، زبور سے پوچھئے. اے تورات، اے انجیل، اے زبور، تو کس مہینے میں آئی ہے؟ تورات کس مہینے میں آئی ہے؟ تورات بتا. تورات خاموش ہے. انجیل سے پوچھا، انجیل تم کس مہینے میں آئی ہو؟ انجیل خاموش ہے. زبور سے پوچھا، زبور تو کس مہینے میں آئی ہے؟ زبور خاموش. قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں رمضان کے مہینے میں آیا. تورات سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، زبور سے پوچھو، اے تورات کس وقت آئی ہو؟ اے زبور کس وقت آئی ہو؟ اے انجیل کس وقت آئی ہو؟ تورات بھی خاموش، انجیل بھی خاموش، زبور بھی خاموش. قرآن تو کس وقت آیا؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. میں شب قدر میں نازل ہوا. تورات سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، زبور سے پوچھو، اے تورات، اے زبور، اے انجیل کس پہ نازل ہوا ہے؟ وہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ تورات خاموش. زبور کس پہ نازل ہوئی؟ زبور خاموش. انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ انجیل خاموش. قرآن تو کس پہ نازل ہوا ہے؟ قرآن تو کس پہ نازل ہوا ہے؟ قرآن کا نزل علی قلبک. یہ حافظ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو نزل علی قلبک. میں قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، میں قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا. تورات سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، زبور سے پوچھو، اے تورات کس لیے آئی ہے؟ زبور کس لیے آئی ہے؟ انجیل کس لیے آئی ہے؟ تورات بھی خاموش ہے، انجیل بھی خاموش ہے، زبور بھی خاموش ہے. قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کس لیے آیا؟ فرمایا ھدی للناس. فرمایا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. لوگوں کی، بولو، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. پھر قرآن کی انفرادیت یہ ہے. تورات سے پوچھو کہ تو شفا دیتی ہے کہ نہیں؟ تورات خاموش ہے. انجیل سے پوچھو تو شفا دیتی ہے، وہ بھی خاموش. زبور سے پوچھو تو شفا دیتی ہے، وہ بھی خاموش. قرآن سے پوچھو کیا تو کسی مرض کو شفا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں شفا بھی دیتا ہوں، میں رحمتیں بھی دیتا ہوں. مبارک ہو ان کو، مبارک ہو اس امت کو جس کو قرآن ملا ہے. بولو نا سبحان اللہ. پھر تورات سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، زبور سے پوچھو کس کے ذریعے نازل ہوئی ہے؟ تورات بھی خاموش، انجیل بھی خاموش، زبور بھی خاموش. قرآن سے پوچھو قرآن تو کس کے ذریعے نازل ہوا ہے؟ تجھے کون لے کے آیا ہے؟ کس طرح نازل ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین. فرمایا مجھے جبریل امین لے کے آیا ہے. مجھے جبریل ولادت دیا، مجھے جبریل ولادت دیا، مجھے جبریل امین لے کر آیا ہے. اور آپ دیکھیے تورات آج تحریف شدہ ہے.
انجیل آج تحریف شدہ ہے، زبور آج تحریف شدہ ہے، اس میں شامل بھی کر دیا گیا، اس سے نکال بھی دیا گیا۔ قرآن کی انفرادیت یہ ہے جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی اسی طرح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لوگوں، عظمت قرآن تو جہاں تک بیان کی جائے کم ہے۔ بس قرآن کی ایک عظمت اور سن لو، جب کفار مکہ نے کہا کہ یہ کلام وحی نہیں ہے، یہ کلام کسی دنیا دار کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا اچھا تم میرے حبیب کی قلب اطہر پر نازل ہوئی کتاب پر شک کرتے ہو؟ شک کرتے ہو؟ جاؤ، صرف تمہیں نہیں قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس پر شک ہے جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ نازل کیا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، جاؤ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اس کی چھوٹی سی سورت جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جاؤ اپنے سارے پوپ پال کٹھے کر لو، سارے مددگار کٹھے کر لو، سارے بت کٹھے کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ساتھ ہی اللہ نے جواب بھی دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکے اور ہرگز نہیں لا سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکے اور ہرگز نہیں لا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ حضرات، آج ہمارے ہاں بہتر اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بہتر اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہو۔ آج بہتر اسے سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس کاروبار اچھا ہو، لیکن قرآن کی بولی میں بہتر وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے کہا بہتر وہ نہیں جس کے پاس پیسہ ہے، بہتر وہ نہیں جس کے پاس مال ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلکہ بہتر وہ ہے جو تم سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو پیسے والے کو بہتر سمجھتے ہو، پراپرٹی والے کو بہتر، نہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ میں بارے دیگر پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں جن بچوں نے قرآن پڑھا، ان کو بھی مبارک، ان کے والدین کو بھی مبارک۔ اور ایک حدیث برکت کے لیے جاتے جاتا سنا دوں۔ خدا کی قسم حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں مجسم شکل میں آئیں گے، مجسم شکل میں، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں روزہ اور قرآن یہ دونوں مجسم شکل میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کریں گے۔ روزہ کہے گا اے باری تعالی، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، میری خاطر بھوکا رہا، پیاسا رہا، 16-17 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ روزہ شفاعت کرے گا، اور حضور فرماتے ہیں ادھر سے قرآن آ جائے گا،
قرآن آ کے عرض کرے گا مولا پو کی ٹھنڈی راتیں، رات کو اٹھ کر برف جم رہی ہوتی تھی، یہ اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، ان دونوں کی شفاعت کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے، آج خدا کی قسم یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات کی گواہی تائید کریں گے کہ آج ہم زوال کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ زوال ہمارا مقدر، بدقسمتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کی آپ فیسیں دیتے ہیں اسکولوں میں، ٹھیک ہے، یونیفارم خریدتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، پھر پابندی سے اٹھ کر صبح بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم ہے، اور وہ علم جو یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، قرآن، اس کے لیے روز مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دو۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب سے قرآن چھوڑ دیا، قرآن دا ساڑا تعلق ہی نہیں ہے بس یا قرآن دی اسی قسم کھانی ہے تے یا جدو تھی ویانی ہوئے تے قرآن دا سایہ کرنا بس ہو دیتے، اور قرآن نال کوئی تعلق نہیں۔ 3 4 سال الماریاں چ قرآن پہ مٹی پئی ہے، انہوں کوئی ہاتھ لان والا نہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے گریبانوں کو جھانکو۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ روز پڑھے، میں گارنٹی دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں زندگی میں اسے کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اس محبوب کی گارنٹیاں ہیں جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن سے عملی طور پہ محبت کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔